الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کے آیات مبارکہ 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ سے پہلے جن قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی اور اپنے انبیاء کو کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم پر عذاب نازل لے آؤ، جس کی ہمیں ڈراوا دیتے ہو، جس کا ہمیں خوف دلاتے ہو، اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ جیسا کہ یہ کفار مکہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم پر بھی پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا آپ کوئی ان کے لیے انوکھے نبی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے عذاب اس وقت آتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، لمبی مہلت دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، اتنی بڑی مدت، اور چند لوگ 100 سے بھی کم ایمان لائے، تو اللہ نے آخر کیا کیا کہ ان کو غرق کر دیا طوفان کے ذریعے۔ اس طرح خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قوم عاد کا ذکر ہوا کہ قوم عاد میں اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو ان کی قوم بھی ان کو یہی کہتی تھی کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اور جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسی سخت عذاب میں مبتلا ہوئے کہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اور آج ان کی عمارات کھنڈر کے طور پر آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جو ایمان لاتے ہیں ان کا فائدہ ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا اپنا نقصان ہے۔ اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے بادل کے ذریعے نیست و نابود کیا۔
تو اس طرح یہ جو کفار مکہ ہیں، اگر ان لوگوں نے ان نشانیوں سے، ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی تو پھر یہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس وقت ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ اب ان کے پاس وقت ہے، اور پھر تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار مکہ کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی۔ آس پاس سے مراد کیا ہے؟ قوم عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں، جو حجاز کے قریب ہی تھی، یعنی یمن، شام، فلسطین کی طرف آتے جاتے ان کا گزر ہوتا تھا، اور اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس لیے ایک تو ان کو ان بستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم تجارت پیش ہو، تم تجارت کرتے ہو، اور تم ہمارے راستے میں اگر تم یمن کی طرف جاتے ہو تو یہ بستیاں آتی ہیں، شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہو تو یہ بستیاں موجود ہیں، اور اب بھی موجود ہیں۔ یہ بستیاں، یہ کھنڈر اب بھی موجود ہیں، لیکن عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جن کی قسمت میں ایمان لانا ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں پھر ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے اپنی نشانیں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لے، یعنی ہم نے مختلف انداز سے، مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لے، لیکن وہ ٹاس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی جان کے مخالف ہے۔ آپ نے ہجرت سے پہلے 13 سال مسلسل کفار مکہ کو تبلیغ کی۔ کون تھے وہ؟ آپ کے اپنے تھے، اپنے خاندان والے تھے، اپنے قریبی تھے، اپنے قریش کے قبائل میں سے تھے، لیکن چند لوگ اسلام لائے، اور پھر آخر کار آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں یہی ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ رجوع کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پیغام دیتے ہیں دعوت حق کا، دین حق کا، اس کو قبول کر لو۔ ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے وقت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اور پھر فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ان معبودوں کی، ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی جب قبروں پر جاتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن وہ تو بیچارے منو مٹی کے اندر پڑے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ میرے مزار پر کون آیا ہے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا تو آج ان کے مزاروں پر خلافات نہ ہوتے، وہاں ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں نہ ہوتی، وہاں بھنگیں نہیں پی جاتی، وہاں ناچ اور گانے نہ ہوتے۔ وہ تو ان کو بھی نہیں ہٹا سکتے، تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے؟ تو یہاں یہی ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے،
وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے اور نہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ ہے اور بالکل بہتان ہے۔ یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کیا ہوا؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہی مکہ 8 سال بعد اس میں آپ فاتح ہو کر داخل ہوئے، پھر ان بتوں کو توڑ دیا، جیسے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو پھر ان کے بت و کام نہ آئے، یعنی جن کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، پھر سارا حجاز مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد دیکھو جن لوگوں نے جو زندہ بچ گئے تھے، جو مر گئے تو مر گئے نا، ہلاک ہو گئے، لیکن جو زندہ بچ گئے تھے وہ انہی سرداروں کے بیٹے تھے، انہی سرداروں کے بیٹے تھے، اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی، وہ ایمان لے آئے اور اسلام کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی تو دنیا کے 3 بر اعظموں کو فتح کر لیا۔ وہ ابو سفیان، وہ امیر معاویہ، وہ خالد بن ولید، وہ عمرو بن عاص، ان کو دیکھو تو صحیح، انہوں نے کتنی اسلام کی خدمت کی، اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ مکہ فتح ہو گیا، حجاز نے اسلام قبول کر رہا، پھر اس سے اسلام کی کرنیں ساری دنیا میں پھیل گئیں، اور مشرکین مکہ جن بتوں کو الہ سمجھتے تھے، جنہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے، اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک، جھوٹ، افتراء اور بہتان قرار دیا ہے کہ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، کہ بلکہ یہ دراصل ان کا محض جھوٹ ہے اور بالکل بہتان ہے، اور واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے۔ اس میں ہمارے لیے اب سبق ہے، وہ تو گزر گئے جن کے دور میں قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی موجود تھی، اب آنے والوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم شرک میں نہ کھو جائیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی مشرکانہ رسوم کو اپنا لیا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر ان بزرگ ہستیوں کے در پر جانا شروع کر دیا، ان سے مانگنے لگ گئے ہیں، اس لیے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ آج ہم آزمائش میں ہیں، فتنوں میں ہیں، فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بیکیا زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جو مظلوم مسلمان آج ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جن کو کفار مٹانے پر تلا ہوا ہے، خصوصاً فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے مسلمان، نیت مسلمان، اور اس طرح کشمیر کے اور جہاں کے بھی مسلمان، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے اور ظالموں کو خود سزا دے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی جانی اور مالی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا